अस्सलाम वालेकुम जी। हमने गुज़िश्ता दिनों जुए के ऊपर एक सीरीज़ की थी और ये वर्ल्ड कप शुरू नहीं हुआ था तो हमने आपको ये बताया था कि पाकिस्तान में इस वक्त 16-17 के करीब ऐसी ऐप हैं जिनके ज़रिए आप आलमी सतह के ऊपर जुआ खेल सकते हैं। और ये जुआ माफिया किस कदर स्ट्रॉन्ग है और हमारे सोसाइटी में किस तरह घुस चुका है हमारे मीडिया के अंदर कि मैंने 1x bet 1 का 10 है ना, हाँ 1 का 10 जो है 1x bet है, वो उसको उन्होंने 1x bet बना के पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस तरह की न्यूज़ की वेबसाइट भी थी, वो क्या दफ़ा न्यूज़ DAFA दफ़ा, वो दफ़ा भी बेट की वेबसाइट है, तो उसको न्यूज़ की वेबसाइट बना के वो सरोगेट वेबसाइट उसे कहा जाता है, उससे आगे वो आपको जुए के अंदर लेके जाते हैं। और वो आप खेल ही तब सकते हैं कि वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करते हैं, उस ऐप के अंदर आप डॉलर्स जमा कराते हैं और जब आप डॉलर जमा करा देते हैं तो फिर आप मुख्तलिफ घोड़े की रेस के ऊपर, क्रिकेट के मैचेस के ऊपर, फुटबॉल के मैचेस के ऊपर, जो भी दुनिया के अंदर इस वक्त कोई इस तरह की चीज़ हो रही है उसके ऊपर आप जुआ लगा रहे होते हैं। आप अगर आम केबल इस्तेमाल करते हैं और ये जो PTCL हो गया या स्टॉर्म फाइबर वाली केबल हो गई, ये वाली केबल्स इस्तेमाल नहीं करते तो आप नोट फरमाइएगा कि वन फाइन मॉर्निंग आपको पता चलेगा कि एक ऐसा चैनल पहले 2 या 3 नंबरों के ऊपर ऑन हो चुका है जो आपने पहले कभी नहीं देखा और उसके अंदर घोड़े दौड़ रहे होते हैं, ऊंट दौड़ रहे होते हैं, फुटबॉल का कोई मैच लगा होता है, क्रिकेट का कोई मैच लगा होता है, किसी और मुल्क का मैच हो रहा होता है लेकिन वहाँ पे आ रहा होता है, अब कबड्डी का मैच लगा होता है, आप थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाते हैं, ऐ क्यों रे। अच्छा, वो चैनल जो होता है वो अगले 3-4 घंटे में जब आप शाम को दोबारा उसे ऑन करते हैं तो पता चलता है वो चैनल गायब हो गया और उसकी जगह पे जो पहले चैनल था वो वापस आ चुका। ये बुनियादी तौर पे आपके इलाके के अंदर मौजूद जुआ माफिया की कार्रवाई होती है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है आप इसका अंदाज़ा कर लें। तो खैर, ये जब हमने पिछली दफ़ा इस पे व्लॉग किया कि पाकिस्तान के अंदर जुए के ये जो ऐप्स ऑपरेट हो रही हैं इनके ज़रिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की या SCCP की एक रिपोर्ट है पिछले दिनों की जो कि मैंने कोट की थी, वो छपी हुई खबर है बिजनेस रिकॉर्डर के अंदर कि ये ऐप्स जो हैं ये पाकिस्तान में कुछ 3.25 से 3.5 अरब डॉलर लेके जाती। यानी कौम वेली है ना, काम करने के लिए तो हमने लगाया नहीं, महारतें हमने कौम को दी नहीं कोई, तो वेले बैठे जुआ खेड़ दे रहे हैं बैठ के। तो 3.25 अरब डॉलर तो वो है ना जो डिफरेंस होता है, ज़ाहिर ये जीतते भी तो होंगे ना, आता भी तो होगा। तो ये इसकी टोटल वॉल्यूम जो है वो 15-20 अरब डॉलर तक पहुंच जाता। तो ये लोग जुआ खेल रहे होते हैं। तो ये जब ओपन मार्केट से डॉलर ख़रीद के ये लोग ये वाला धंधा करते हैं तो इसके नतीजे के अंदर ओपन मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई होता है ना, प्रेशर बढ़ता है, बाइंग प्रेशर बढ़ जाता है। जब बाइंग प्रेशर बढ़ता है तो डॉलर की कदर बढ़ जाती है, उधर से IMF आ जाता है डंडा उठा के कि छोड़ो जी फ्री अपने डॉलर को, ठीक है, ओपन मार्केट को सैट करने दो भी। ओपन मार्केट को किवें सैट करन दईए, उत्थे ते इलीगल ट्रांजैक्शन लगी हुई, उधर अफगानी लगे हुए ने, इधरों जुएबाज लगे हुए ने, ठीक है। ओ यार, हम इन जुएबाजों और अफगानी स्मगलरों की बुनियाद के ऊपर अपनी रोज़मर्रा अशिया की जो है वो कीमतें फिक्स करेंगे तो कौम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। हम 26 करोड़ लोगों का मुल्क है यार, ठीक है, लेकिन नहीं, डंडा पकड़ के IMF आ जाता है। यही हम आजकल IMF से प्लीड कर रहे हैं कि भाई इसको ओपन मार्केट पे नहीं छोड़ सकते, ओपन मार्केट के अंदर ये फैक्टर्स जो हैं वो कहते हैं फिर इनके खिलाफ कार्रवाई करो। अब जब हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने जाते हैं तो इस तरह की हर ऐप का पाकिस्तान के अंदर नुमाइंदा ना नहीं लेना, ठीक है। साहब बड़े नाराज़ ने आजकल, लेकिन सर जी वो पता करो कोई ना कोई लटैर सर, ठीक है, इधर बैठा होता है तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो जो उसका कुछ नहीं किया जा सकता तो जुआ भी नहीं रोका जा सकता। अच्छा, ये जुआ माफिया जो है इसका आप अंदाज़ा यूं कर लें, इस वक्त के पीपल्स पार्टी ने जैसे ही फतह किया तो उन्होंने 400 बंदा सुना है, मुबैना तौर पर सोशल मीडिया इतला है, 400 बंदा ठोक दिया है अपना क्रिकेट बोर्ड के अंदर ना, हाँ अपना उन्होंने बंदा ठोक दिया है क्योंकि वो तो आता ही नौकरियां देने के लिए हैं। पहले उन्होंने बंदे ठोक के PIA को डुबोया, फिर बंदे ठोक के स्टील मिल को डुबोया, फिर चलो बंदे ठोकने आते हैं मुख्तलिफ महकमों के अंदर
تو افواہ یہی چل رہی ہے کہ 400 بندہ انہوں نے پی سی بی کے اندر ٹھوک دیا ہے. تو میں نے کہا یار پی سی بی کے اندر 400 بندہ کیسے؟ انہوں نے کہا انہوں بندیاں نے کیڑا آنا ہے، تنخواہ ہی لینی ہے گھر بہ کے، اور پی سی بی میں آپ کو پتہ تبنٹو تنخواہ ہوتی. ٹھیک ہے، اور چونکہ حکومت کو اپنے پلے سے کچھ نہیں دینا پڑتا، رائلٹی آتی ہے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی طرف سے، جو پیسے ہوتے ہیں وہ تمام اقوام کے اندر تقسیم ہوتے ہیں باقاعدہ، جو کرکٹ کی آمدنی ہوتی ہے. تو وہ جو ہے وہ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے. تو جب ہمارے یہ جو رضوان صاحب ہیں اور بابر صاحب ہیں، بابر اعظم کپتان اور رضوان نائب کپتان، کرکٹ کے ورلڈ کپ کے اندر بری کارکردگی کے باعث جو ہے ان کو ان کی جگہ سے ہٹا دیا گیا ہے بابر اعظم صاحب کو، اور کرکٹ کے ایک کمنٹیٹر نہیں بلکہ ٹی وی ہوسٹ جناب یحییٰ حسینی نے بڑے فخر کے ساتھ جو ہے وہ کہہ دیا کہ بابر اعظم آؤٹ. 256 لکھا یا شاید 256 میچز کے بعد وہ آؤٹ ہوئے یا ان کو کپتانی سے ہٹایا گیا ہے. لیکن انہوں نے بڑے فخر سے لکھا. تو مجھے یحییٰ حسینی یاد آ گئے کہ جس دن 1xBet کا لوگو لگانے سے انکار کیا تھا بابر نے بھی اور رضوان نے بھی، تو اس دن یہ شخص کتنا انگاروں کے اوپر لوٹ رہا تھا. یہ جو یحییٰ حسینی نامی شخص ہے، اس کو کتنا غصہ آیا تھا، یہ آپ پہ سے باہر ہو رہا تھا، اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، لگتا تھی سکرین تو باہر ڈگ پائے گا، وہ تو موٹا ہے گا تو سکرین چ پھنس گیا ورنہ نے ڈگ بھی پینا سے. تو خیر مجھے حیرت تو یار 1xBet کا وہ نہیں لگاتے، مطلب جس طرح شراب کا لوگو جو ہے وہ ہاشم آملہ صاحب نہیں لگاتے تھے، ان کی پوری ٹیم لگاتی تھی، وہ نہیں لگاتے تھے، اس کے انہیں پیسے نہیں ملتے تھے، وہ کہتے تھے مجھے اس سے پیسے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اسی طرح بابر اعظم نے کہا یہ جوئے کا ہے، میں نے یہ نہیں لگانا، تو اس کو مجھے اس کے پیسے نہیں ملتے، اس سپانسرشپ کے تو نہ ملے، نہیں ملتے تو نہ ملے، لیکن میں نے نہیں لگانا. تو اب جناب اس کے اوپر جناب کرکٹ بورڈ نے انہیں کہا کہ نہیں آپ کو لگانا پڑے. انہوں نے نہیں لاندے بھائی، ایسی ساڑھا لاس ہے نا، ہمارا لاس ہے نا، باقی لگانا چاہتے ہیں تو لگا لیں. اس میں اتنا غصے میں آنے والی کیا بات تھی؟ اور وہ بھی ایک ایسے کرکٹ کے ایک ایسے ٹی وی چینل کے جیو کے جو میزبان ہیں، ان کا غصے میں آنا کیوں بنتا تھا؟ میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہ رہا. ٹھیک ہے، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو جوا مافیا ہے اس کی جڑیں کہاں کہاں تک جا چکی ہیں، وہ کہاں کہاں پہ جا کے انفلوئنس کرتا ہے. کھربوں روپے نا بھائی، مطلب 3.5 ارب ڈالر کا مطلب آپ کو پتا کہ آج کے دور کے اندر 1000 ارب روپیہ، اور 1000 ارب روپیہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے بھائی. ٹھیک ہے نا، ایسے 1 ارب نہیں سنبھالیا جاندہ کسی کو آ جائے تو 1000 ارب روپیہ ہے، اور اس کا کاروبار ہے، لین دین ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں ان کے پاس یہ 1000 ارب آنا ہی آنا ہے، جانا نہیں ہے. آپ 1000 ارب روپے کی مالیت کے کسی کے مالی مفاد کا ذکر کریں اور پھر جو ہے آپ اس کے اوپر زد لگا کے دیکھیں. تو مجھے جب میں نے یہ سارا اپنا تھاٹ پروسیس شروع کیا تو مجھے یحییٰ بھائی کی جو بے چینی تھی یا غصہ جو تھا، جو جس طرح وہ ان کا چہرہ تمتما رہا تھا غصے سے، وہ مجھے اس کی وجہ سمجھ آ گئی. تو بہرحال وہ ہے جی 1xBet جو ہے. اب آپ دیکھیے ان دونوں کا یہ جرم اتنا ناقابل معافی ٹھہرا کہ ان کو کپتانی سے ہٹا بھی دیا گیا، اور اگلے کپتان بنانے کے لیے نائب کپتان کو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا رضوان صاحب کو. ٹھیک ہے، آپ جوا مافیا دیکھیں میڈیا میں وہ کس طرح پہنچا ہوا ہے، اور یہ کیسے ہے. ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ پیپلز پارٹی تو ہے ہی لبرل پارٹی، وہ تو اس طرح کی باتوں پہ بلیو کرتی ہے. وہ تو بھٹو صاحب کے زمانے کے اندر پاکستان میں جوا تو لیگلائز تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو. ٹھیک ہے نا، کم از کم 73 سے پہلے تک تو تھا. تو وہ تو ویسے ہی لبرل پارٹی ہے، اور ذکا اشرف صاحب اس کی نمائندگی فرماتے ہیں، اور ذکا اشرف صاحب نے تو نہیں روکنا تھا اس سے، مطلب کہ وہ تو ویسے بھی مطلب کہ ہاں اس دوران جو ہے ایم کیو ایم کے ایک فلم ساز ہیں،
وہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑے ایکٹیو ہیں. انہوں نے مہم چلا دی کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو تبلیغی جماعت سے پاک کیا جائے. پھر اس کے اوپر جو بکواسیات واہیات بکی گئیں، شاعر اسلام کا مذاق اڑایا گیا، وہ سارا کچھ اپنی جگہ کے اوپر ہے. یار آپ جو ہیں انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، لبرل اپنے آپ کو کہتے ہیں، سیکولر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جس طرح آپ کا یہ والا فکر ہے اور ہم اس کی قدر کرتے ہیں، میں ذاتی طور پہ آپ کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے. میری یہ آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح آپ دوسروں کے فنڈامنٹل رائٹ کا بھی احترام کرنا سیکھ لیں، شاید زندگی کے اندر کام آئے گا مستقبل میں. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ ایم کے ایم سے تعلق ہے ان کا، فلم سازی وغیرہ کرتے رہتے ہیں لیکن سوشل میڈیا کے اوپر دن رات ایکٹیو رہتے ہیں. تو انہوں نے بھی یہ مہم چلا دی جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ بات کسی اور طرف نکل گئی. جو لبرل ہیں، جو اینٹی مذہب ہیں، یا جن کو مذہب سے نفرت ہے، جن کو انسانیت سے نفرت ہے بنیادی طور پہ، ان کا خیال ہے کہ دنیا اس طرح ہونی چاہیے جس طرح وہ کنسیو کرتے ہیں، اور خود بھی نہیں پتہ کہ وہ کیا کنسیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہیں انہوں نے ایک باقاعدہ مہم چلائی، اور مہم کا نتیجہ جو ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے. بہرحال ان جوا جو ہیں، یہ جو جوا مافیا ہے، اس کے خلاف دوبارہ بات شروع کرتے ہیں. یہ کشمیر کا اپنا فلسطین کا معاملہ جو ہے بہت خوفناک ہو رہا ہے، وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور جس طرح کی بے حسی، بے شرمی اور بغیرتی یہ عرب حکمران دکھا رہے ہیں. ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں رہنے دی نا عمران خان صاحب نے یا ہمارے حکمرانوں نے کہ ہم اس کے اوپر کوئی احتجاج کرتے اور وہ کوئی مؤثر ہو سکتا. تو جس طرح او آئی سی نے بغیرتی کے ساتھ جو کردار ادا کیا ہے، اور جس طرح فلسطینیوں کو چن چن کے مارا جا رہا ہے، ایک ایک کر کے ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اس پہ ذرا دل جو ہے نا وہ اداس رہتا ہے. تو میں اس طرف جا نہیں پایا. تو نکلیں گے. ورلڈ کپ سے پہلے تو ہم نے کافی شور مچایا تھا. حافظ صاحب ویسے نہ ایمان نہ اس موضوع کے اوپر آپ نے مایوس کیا. وہی ایف آئی اے کا انسپیکٹر صاحب اپنا فائنینشیل کرائم والا جو بھتہ لینے جاتا تھا منی لانڈرنگ کرنے والے سے، بھلا وہ جا کے اس کی منی لانڈرنگ چیک کرے گا؟ بادشاہ بندے ہیں سر آپ. ٹھیک ہے. وہی آئی ایس آئی کا جو میرا مطلب ہے بندہ جاتا تھا اس سے اپنا منتھلی لینے کے لیے، وہ جا کے کرنسی ڈیلر کی منی لانڈرنگ کو چیک کرے گا. سر سلوٹ ہے سر آپ کو. ان کے ہاتھوں اگر آپ نے پاکستان سے ڈالر کی سمگلنگ رکوانی ہے نا تو پھر بس کر دیں سر. یہ بس کرتے ہیں. آپ سے گزارش ہے اس کو یہیں پہ چھوڑ دیں سر. یہ ملک جس طرح اس کو جس طرح نوچ کے کھایا جا رہا ہے، کھانے دیں سر. یہ چھوڑیں یہ نعرے شارے سر. میرا مطلب ہے کہ آپ کے محکموں کے جو لوگ ان کے منتھلی پہ لگے ہوئے ہیں، ان بڑے بڑے جو مافیا ہیں کرنسی کے نام کے اوپر جو منی لانڈرنگ کر رہے ہیں، آپ نے انہی کو دوبارہ بھیج دیا ان کے پاس چیک کر کے وہ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، یا تو ڈالر سمگل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. نہ کریا کرو سر ایسا نہیں گلنا. ایویں دکھی ہو جانا ہوں میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. ہماری کرکٹ کی ٹوٹل رام کہانی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یہ کیسے ہمارے جذبات کے ساتھ کھیل رہی ہے، اور یہ عوام ہی پاگل ہے جو ان کے پیچھے مری جا رہی ہے. اچھا دوستوں، آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم آپ کو آئندہ وہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز مہیا کرتے رہیں. خدا حافظ.